ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ بس ایمان لے آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اس کے اندر ہم اس کا ناپ تول نہیں کرے کہ یہ سنت کس حیثیت کی ہے اور کتنے مقدار کی ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں۔ نبی کی سنت ہے جی، تواتر سے ثابت ہے۔ آپ پورے تاریخ اسلام کے اندر ڈھونڈے کسی ایک نبی کو، نبی کے کسی ایک ساتھی کو، کسی سلف صالحین میں سے ایک مومن کو آپ بتا دے کہ یہ فلاں اس کا نام ہے اور اس کی داڑھی نہیں تھی، کوئی بھی بتا دے، قرآن سے، احادیث سے، اسلامی تاریخ سے کوئی ایک آدمی کی مثال دے دے۔ اگر ہم اس میں ناکام ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی ہار مان جائے، اس چیز کو تسلیم کر لے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اسی طرح سبیل المومنین کی اطاعت۔ یعنی یہ بات شاید ان لوگوں کے لیے ان پہ تھوڑی گراں گزرے جو اس عمل سے فی الوقت جو ہے وہ قاصر ہے، لیکن یہ میں ان پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں، ان کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں، اللہ جانتا ہے، صرف اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ للہ ہم سب اپنے اوپر رحم کرے، جو کوتاہیاں ہمارے اندر ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اگر بغیر داڑھی کے ہم خوبصورت رکھتے تو یقینی طور پہ رسول کو وہ بتاتا کہ داڑھی کاٹو، اور رسول داڑھی کاٹ کے جو ہے ہمیں یہ سنت دیتا، لیکن یقینی طور پہ داڑھی کے ساتھ مرد اچھا لگتا ہے، مرد اور عورت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یہ اسلام قرآن مجید ہر چیز کو الگ الگ کرتا ہے، جس طرح اس نے دن اور رات کو الگ کیا ہے، حق اور باطل کو الگ کیا ہے، اسی طرح اس نے مرد اور عورت کو بھی الگ کیا ہے، اور اس کے اس قانون کو نہ توڑا جائے، اس چیز کو ہم اختیار نہ کریں جو عورتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خواتین کے مشابہت سے، خواتین کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اسی طرح کئی ساتھی ہمارے ہیں جو نسوار رکھتے ہیں، یقینی طور پہ اتنا دشوار اور اتنا سخت مرحلہ تو نہیں ہے کہ ہم نسوار اگر چھوڑ دیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ مرے گا کوئی؟ تھوڑی تکلیف ہوگی نا، 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ ہو جائے گی۔ ارے جہنم کے آگ سے تو کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہے یہ۔ ہم کیوں قرآن ہمیں منع کر رہا ہے کہ دیکھو انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر، یقینا نشہ، چاہے وہ نشہ شراب کا ہو، چاہے وہ نشہ چرس کا ہو، چاہے وہ نشہ بھنگ کا ہو، چاہے وہ نشہ گٹکے کا ہو، چاہے وہ نشہ نسوار کا ہو، چاہے وہ نشہ کسی اور طریقے سے ہو، قرآن خمر کہتا ہے جو آپ کی عقل کے اوپر چادر جس سے پڑ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سے تو نسوار سے کوئی نشہ نہیں آتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس چیز کی تھوڑی مقدار سے زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار نشہ کرے تھوڑی مقدار بھی اس کی حرام ہے۔ آپ یہ تھوڑی مقدار اس شخص کو دے جو نسوار نہیں رکھتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کے سر گھومتے ہیں۔ میں نے تو خود یہ دیکھا ہے، میری داڑھی نہیں آئی تھی، لڑکوں کے ساتھ تھا، شوقاً میں نے بھی رکھ دیا، اور جب رکھا تو پھر تو میں اٹھ نہیں سکتا تھا، وہیں پہ جہاں رکھا تھا وہیں پہ زمین پہ میں لیٹ گیا، اور جب تھوڑا سا افاقہ ہوا اس کے بعد گھر گیا، اور جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا الٹیاں میں نے کی۔ تو اس وقت سے میں نے کم از کم میں نے تو یہ تسلیم کر دیا ہے کہ نسوار نشہ ہے، جو نہیں کرتا کہتا ہے اس کو نشہ وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ اس پہ زیادتی کر رہا ہے کہ نشے کو نشہ نہیں کہتا ہے، وہ گٹکا کھاتا ہے اور اس کو نشہ نہیں کہتا ہے۔ اگر نشہ نہیں میرے بھائی اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا فتویٰ جو قرآن دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والو تم جو ہے فضول خرچی مت کیا کرو، لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم میں سے کوئی اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ میں شیطان کا بھائی ہو جاؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ ہاتھ اٹھائے جو شیطان کا بھائی بننا چاہتا ہے۔
ہم میں سے کوئی بھی شیطان کا بھائی نہیں بننا چاہتا ہے۔ اگر ہم فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچی کیا ہے؟ کھانا فضول خرچی نہیں ہے، پہننا فضول خرچی نہیں ہے، گھر بنانا فضول خرچی نہیں ہے، گاڑی خریدنا فضول خرچی نہیں ہے۔ فضول خرچی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی میں آپ مال خرچ کریں، لگائیں، یہ ساری فضول خرچی ہے، یہ سارا اسراف ہے۔ اب وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، نسوار رکھتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، وہ مجھے بتا دے اس سے پیاس ختم ہوتی ہے، بھوک ختم ہوتی ہے، جسم موٹا ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہے؟ آخرت کا فائدہ ہے؟ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، اسلام میں اس کی پہچان ہے، یہ اچھی عادت ہے، وہ بتا دے۔ اگر یہ عادت بری ہے، یہ طریقہ شیطان کا ہے، یہ نشہ ہے، یہ فضول خرچی ہے، تو قرآن اور سنت نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ تو یقینی طور پہ جو مومن ہیں، جتنے بھی یہاں ہم بیٹھے ہیں، آج کے بعد اس بات کا ہم تہیہ کر لیں، کم از کم اس رمضان کا یہ فائدہ ہمیں ضرور ہو کہ نشہ ہم چھوڑ دیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ اگر یہاں نہیں آئے ہیں، جا کر انہیں سمجھائے کہ بھائی اس بات پہ درس ہوا تھا، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ، ایمان کے تقاضوں کو بیان کیا گیا تھا، اور ایمان کے تقاضوں میں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، ہر وہ کام ہمیں چھوڑنا ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، اور اس بات پہ خاص طور پہ زور دیا گیا ہے کہ ہر قسم کا نشہ ہمیں چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ نشہ چھوڑیں گے، جتنے بھی نشے ہیں، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، آج کے بعد کم از کم ہمارے ساتھی، میں یہ نہیں دیکھنا چاہوں گا اور میرے ساتھی بھی یہ نہ دیکھنا چاہے کہ ہماری تنظیم کا فرد ہو، وہ منہ میں نسوار رکھے، اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہو، اس کے منہ میں گٹکا ہو، وہ چلم پیتا ہو، وہ چرس پیتا ہو، وہ بنگ پیتا ہو، وہ شراب پیتا ہو، یا وہ کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہو، وہ اگر کرتا ہے تو وہ ہمارا بھائی نہیں، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ صحیح ہے یہ بات؟ آج کے بعد وہ ہمارا بھائی نہیں، وہ شیطان کا بھائی ہوگا، وہ اپنی اصلاح کرے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری خیرپائی ہے، یہ بات ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اس کے بعد آپ کو جو فائدہ ہوگا یقینی طور پہ آپ مجھے بھی دعا دو گے، اسلام کا بھی زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے، اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا کرو گے، اور اس کے رسول پہ بھی تم رحمتیں بھیجو گے کہ اس مصیبت سے اسلام نے میری جان چھڑا دی۔ آپ یقین جانیں، اس بات کو اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ اس سال میرا دل جو ہے وہ دکھ رہا ہے کہ گلیوں اور کوچوں میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے اکثریت جو ہے آج سرے عام گٹکے کھا کے اللہ کی غیرت کو وہ للکارتے ہیں۔ مجھے رونا آتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے بندو، رونا یقیناً مجھے آتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ منہ میں گٹکے لگے ہوئے، سرے عام جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، ادب ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا۔ کم از کم ہمارے ساتھی اللہ کے لیے یہ ظلم نہ کریں۔ آج کے بعد جتنے بھی لوگ نشہ کرتے ہیں، جس صورت میں کرتے ہیں، تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم نشہ نہیں کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر